بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانہ مغفرت اور آخر دوزخ سے نجات ہے. سبحان اللہ. اور تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے ان سب کو میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں ناظرین آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ سے آپ لوگ کے روزے بہت اچھے سے جا رہے ہوں گے. اور رمضان المبارک میں ہر بندہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے کیونکہ روزے رکھ رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور جو ساتھ ساتھ خواتین ہوتی ہیں ماشاءاللہ تو ان کے ساتھ ساتھ صفائیاں اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور ایک ذمہ داری ہمارے اوپر یہ بھی ہوتی ہے رمضان المبارک میں کہ ہم نے نیک کام کرنے، اور ہر بندے کی نیت ہوتی ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے نیک کام کرنے. بس یہ چیز ہمیں ہمارے دھیان میں ہمیں رکھنی ہے کہ ہم نے جہاں دینا ہے اپنے ہاتھ سے وہاں بہت سوچ سمجھ کے اور دیکھ کے دینا ہے. جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ آج کل بہت ایک نیوز چل رہی ہے کہ ایک فقیر پکڑا گیا ہے جس کے پاس سے 1.5 لاکھ روپے نکلا اس کے بیگ میں سے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں، کیونکہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سے ہم سب کے دل اتنے اچھے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈرائیو کرتے ہوئے کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی مانگنے والا ہم اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بس یہ بہت دیکھ سوچ سمجھ کے دینا ہے کہ جہاں ہم دے رہے ہیں وہاں صحیح جگہ جا رہا ہے کہ نہیں. زیادہ کر آپ سفید پوش دیکھیں، ضرورت مند دیکھیں کہ جن کے ہاتھ میں ہو اور ان کو زبردستی دیں. اور ماشاءاللہ سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بھی یہی ہے، زکوٰۃ کی اہمیت. اور رکھا ہم نے اسی لیے کہ ناظرین کہ جہاں ہم دیتے ہیں وہاں ہمیں اس چیز کی اہمیت پتہ ہو کہ لہٰذا جہاں ہم دیے جا رہے ہیں وہاں صحیح جگہ بھی ہے کہ نہیں. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں اپنی ہوسٹ طیبہ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں کہ آپ کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ رستے میں دکھتے ہیں تو آپ بھی فوراً سے پرس نکالا اور دیا ایسا؟ بالکل ایسا ہی ہے. وہ اس طرح سے جو ہے وہ ضعیف ہوتے ہیں کہ بس دل کرتا ہے کہ ان کی ہیلپ کر دی جائے کسی طرح سے بھی. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو ہمارے ارد گرد سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے نہیں مانگتے، کسی سے سوال نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے اور ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو صحیح میں مستحق ہیں اس بات کے. بالکل ماشاءاللہ جزاک اللہ. دیکھیں سب کی یہی بات ہے. اور بات بھی یہ ہے نا طیبہ کہ ماشاءاللہ سے ویسے ہم لوگ رمضان میں اتنے اچھے ہوتے ہیں ویسے بھی، اور جیسے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نہیں پتا نا سامنے والا کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تو بس یہی ہے ناظرین. مزید ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنی کیا کہتے ہیں حمزہ کی طرح. حمزہ آپ نے ہم پڑھنی تھی نا. چلے کوئی بات نہیں، ہم ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اپنے مہمان کی جانب جائیں گے. جی بسم اللہ. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا. سرکار سے مانگے تو صحیح
तो शार क्या लुत्फ हो सरकार मुझे हश्र में कह दे, क्या लुत्फ हो सरकार मुझे हश्र में कह दे, मेरा है ये मेरा है ये मेरा ही रहेगा, मेरा है ये मेरा है ये मेरा ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। नाज़रीन देखिए, रमज़ान मुबारक में हर इंसान की कोशिश होती है कि वो नेकी करे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें पता नहीं होता कि उसकी अहमियत क्या है। बहुत सारे लोग उसको बहुत दिल से करते हैं क्योंकि उनको उसकी अहमियत पता होती है। बहुत सारे लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं और बहुत सारे करते ही नहीं हैं क्योंकि उनको उस चीज़ की अहमियत नहीं पता। तो माशाल्लाह से आज का जो हमारा मौजू है, हमारे साथ स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और आज का जो हमारा मौजू है यही है कि ज़कात की अहमियत। इंशाल्लाह हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से हम उनकी तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, और आपको खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान करीम फुरक़ान हमीद में फरमाता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मुत्तक़ीन की पहचान ये है कि वो कुछ उन्होंने अल्लाह ने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। मुफ़स्सिरीन ने ये बात लिखी है, इससे मुराद यहाँ सदक़ात वाजिबात भी हैं और सदक़ात नाफ़िला भी हैं। सदक़ात वाजिबात यानी कि इसमें से एक ज़कात, बहुत इंपॉर्टेंट ज़कात हो गया, वो जो हमारे कफ़ारात होते हैं ये सब सदक़ात वाजिबात में से होते हैं। तो फरमाया कि जो मोमिनीन की निशानी है कि उसमें से अल्लाह के दिए हुए माल में से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो माल है वो अल्लाह तबारक व तआला ही का है। बंदे के पास आ गया है, वो अमानतन है, उसको उस तरह से खर्च करना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका हुक्म दिया है। जो वाजिबात हैं, जो फ़राइज़ हैं, उसमें से पहले आपको उसको अदा करना है और उसके बाद आपने दूसरी चीज़ों के उसके ऊपर आपको माल, बाकी माल आप इस्तेमाल में खर्च कर सकते हैं। एक और जो मुख्तलिफ जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान करीम फ़ुरक़ान में जगह फरमा वाक़िमुस्सलाह व आतियु ज़का, पर जगह फरमाया कि नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। ये अमर की सीखे के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। और जब उलमा जानते हैं कि जहाँ पे अमर का सीगा आ जाए वहाँ पे एक चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है, और जो वाजिब भी उस दर्जे का होता है कि जो फ़र्ज़ के मुकाबिल होता है उसको छोड़ना यकीनन अल्लाह की बारगाह में वो पकड़ने के और इंतहाई गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी अहमियत अपनी जगह पे है और क्यों देनी चाहिए, ये एक मुआशी सिस्टम है बेसिकली ना, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से एक इस मुआशरे में प्रिवेल किया है। बिल्कुल। और उसका असल मकसद क्या है कि तो पहला मकसद है मईशत की रूलिंग। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी कि किसी कुछ हाथों के अंदर पैसा आके स्टक ना हो जाए। वजह है कि जब पैसा आके स्टक होता है मईशत की रूलिंग रुकती है, सही, तरक्की के मौके ख़त्म हो जाते हैं, लोगों के आगे बढ़ने के मौके ख़त्म हो जाते हैं। तो जब रूलिंग रहती है तो मईशत भी ग्रो करती है, लोग भी ग्रो करते हैं और माशरा ग्रो करता है। सही। फिर दूसरी ये चीज़ कि ये फरमाया गया कि अमीरों से लेके मालदारों से लेके उसको गरीबों में तकसीम करना है। सही। अब तकसीम करने के लिए भी कैटेगरी बताएंगे किसको देते, जो निसाब के जो साहिबी निसाब हैं, जो ज़कात के निसाब में आते हैं उनको देना है, और जो ज़कात के निसाब में नहीं आते उसका स्टैंडर्ड बना दिया तो वो लेना है। तो एक चीज़ यहाँ पे अभी चला लगा, मैं आगे उसको मसारिफ हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको सवाल आप बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो ज़कात वाजिबात दिए जाते हैं वो मिस्कीन ज़री होना ज़रूरी है, वो ज़कात का मुस्तहिक लेने का मुस्तहिक होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, मिस्कीन कौन होता है, ये डेफिनेशन एक आम पब्लिक के लिए मैं बता दूं। मिस्कीन वो होता है जिसके पास एक वक्त का खाने का कोई आसरा नहीं है और आगे भी अगले वक्त के लिए कोई आसरा नहीं है, उसको सवाल करना जायज़ है
وہ سوال کر کے بھی مانگ سکتا ہے، شریعت نے حق دیا ہے. اچھا. اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، اس کو یہ چیز حرام ہے کہ وہ سوال کر کے کوئی چیز لے. جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. باقی چیزیں آگے ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے اور اسکالرس بھی موجود ہیں تاکہ جی. ان کو بھی موقع ملے. بالکل. بسم اللہ. جی طیبہ. ہمارے ساتھ ہمارے اگلے اسکالر موجود ہیں ابو درویش ہدایت اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ماشاءاللہ سے عشرہ رحمت جو ہے اپنے ختام کی جانب ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت اس عشرے کی رحمت اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کا جو ہمارا ایک ٹاپک ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت پر، یعنی زکوٰۃ کس طرح سے کن لوگوں پر فرض ہے جی. اور کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہمیں معلوم کیسے ہو کہ کن لوگوں پر جو ہے وہ مطلب کہ ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سفید پوش لوگوں کو زیادہ ہم اگر دیکھیں تو وہ مستحقین ہوتے ہیں، تو کس طرح سے معلوم ہوگا؟ سب سے پہلے جو ہے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں انہیں اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہیے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ باہر تو ٹرکوں کے ٹرک دے دیتے ہیں، بالکل ایسے، لیکن اپنے جو بہن بھائی ہیں وہ رہ جاتے ہیں. یعنی بالکل. زکوٰۃ جو ہے اپنے والد کو نہیں دے سکتے ہیں، دادا کو اس طرح، اور نانا کو اس طرح، ان کے، اور اس طرح نانی، ان کے والدہ، اپنے بیٹے اور پوتے، اس طرح جو ہے باقی جو ہے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے. اپنے کفالت میں بہن بھائی ہو تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی کو نہیں دے سکتی، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی. لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہاں تک کہ لوگ عموماً اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، باہر زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر ہر کوئی جو ہے یعنی اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے بہن بھائیوں سے شروع کرے، پھر اپنے جو ہے اڑوس پڑوس رشتہ دار، تو زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح لوگوں تک جو ہے وہ پہنچے گا. لیکن اگر یہ کوشش نہیں ہوگی کسی کی، بس صرف دینا ہی ہے، کسی کو بھی دے دے، کیونکہ آج کل جو ہے دینے کے لیے آپ رات کے 2 بجے بھی کروڑوں کے جو ہے وہ دے سکتے، 1 لاکھ سے آپ جو ہے کروڑوں کسی کو دے سکتے ہیں. بالکل. لیکن اگر کسی کو 10 کلو آٹا چاہیے تو اس کی چپلے گھس کے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں ملتا ہے، اس کو 10 کلو آٹے تک نہیں ملتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اپنے بہن بھائی ہو گئے، پھر کزن ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، تو اس طرح جو ہے ہم اس بات سے بچ سکتے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہے اور ان تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ماشاءاللہ. جی. اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد ذیشان جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ سے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اور یہی سوال ہم آپ کی طرف لے کے آتے ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. سامعین، واضح رہے کہ زکوٰۃ ہمارے اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے ساتھ نماز کو بار بار ذکر فرمایا ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. صحیح. اب اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ جس میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے اس میں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا چاندی یعنی مال جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اللہ اکبر. تو دیکھیں اسی طرح زکوٰۃ دینے کی اہمیت کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. آیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں پاکیزگی آتی ہے. اب ظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، مال میں کمی آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. مال کے حقوق ہیں کہ مال میں سے جتنا اللہ کا حق ہے وہ نکالنا چاہیے. صحیح. اب آیا
کہ زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے، کہ کن کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ بھی آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح، بالکل، غریب ہو گئے، فقراء ہو گئے، مسکین ہو گئے اور مسافر ہو گئے، آیا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جی کہ جو قریب والے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو قریب والا ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے، صحیح، اور جو بعید والا ہوتا ہے اس کا بعد میں حق ہوتا ہے۔ صحیح، تو پہلے اپنے اہل و عیال میں دیکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، اس کے بعد باہر دیکھے بندہ کہ یہاں پہ زکوٰۃ بنتا ہے دینا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اور جاتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔